السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو بزرگوں، آپ لوگ کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ بھی اچھے ہوں گے، اور آپ لوگوں کی دعا سے، اللہ کے فضل و کرم سے میں بھی اچھا ہوں۔ آج میں بات کرنے جا رہا ہوں جنات کے ایک سچے واقعہ کی، ایک سچی گھٹنا کی، ایک سچی کہانی کی۔ جی ہاں، یہ بات ہے 2006 کی۔ شہر ممبئی میں کچھ لوگ ایک مسجد سے لگ کر ایک مکان میں، مسجد کے قریب ایک مکان میں کرائے سے رہتے تھے، اور اس مکان میں رہتے رہتے کافی دن ہو چکے تھے۔ اچانک اس مکان میں باتھ روم سے آواز آنے لگی۔ کبھی نل کھل جاتا تھا، کبھی پانی چالو ہو جاتا تھا، کبھی بند ہو جاتا تھا۔ اس طرح کی آواز آنے لگی۔ کبھی آپ لائٹ چالو ہو جاتی، کبھی بند ہو جاتی، کبھی ایسا لگتا کہ کوئی آ رہا ہے، پھر کوئی گھر سے باہر جا رہا ہے۔ یہی سلسلہ کافی دن تک رہا۔ ان لوگوں نے بہت غور و فکر کیا، آخر یہ آواز، یہ آہٹ کہاں سے آ رہی ہے؟ ان کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ پھر اچانک ایسا ہوا کہ ایک دن پھر باتھ روم کی طرف سے نل کھلنے کی آواز آئی۔ نل آپ کھل گیا، پھر پانی بہنے لگا۔ مانیے کہ ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی نل کھول کر وضو بنا رہا ہے۔ پھر یہ لوگ جا کر دیکھنے کی کوشش کرتے، دروازہ کھولتے تو باتھ روم میں کوئی موجود نہیں رہتا، لیکن نل کھلے کا کھلا رہتا، کبھی آپ بند ہو جاتا۔ یہاں تک کہ بات یہاں تک پہنچی کہ کبھی لائٹ آپ چالو ہو جاتی تھی، کبھی بند ہو جاتی تھی۔ یہ لوگ پھر اب ڈرنے لگے، سہمنے لگے۔ ڈرے سہمے یہ لوگ تھے کہ اسی طرح یہ لوگ آپس میں چرچا کرنے لگے، ذکر اور تذکرہ کرنے لگے کہ بھائی یہ کیا بات ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ کوئی باہر سے آتا ہے اور پھر گھر سے باہر چلی آتا ہے۔ کبھی باتھ روم سے نل کھلنے کی آواز آتی ہے، جیسا کہ کوئی وضو بنا رہا ہو، کوئی منہ ہاتھ دھو رہا ہو۔ پھر نل بند ہو جاتا ہے، کبھی لائٹ چالو ہو جاتی ہے، کبھی بند ہو جاتی ہے۔ تو یہ لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے، اور ان کے دل میں ایک ڈر بیٹھ گیا تھا۔ ایسا کرتے کرتے وہ جنات اب تک پوشیدہ رہتا تھا، لیکن ان کے ذکر و تذکرہ کرنے کے بعد وہ جنات تھوڑا تھوڑا اپنے آپ کو ظاہر کرنے لگا۔ اب یہ لوگ جو جنات کو دیکھ نہیں پاتے تھے، اب یہ لوگ دیکھنے لگے کہ کوئی لمبا چوڑا ایک شخص سفید لباس میں آتا ہے، اور اس گھر میں پھر وضو بناتا ہے، اور اس گھر سے باہر جاتا ہے۔ یہ لوگ بتاتے ہیں، جن لوگوں نے اس جنات کو دیکھا، کہ بہت بڑا لمبا چوڑا، اس کے بڑے بڑے ہاتھ، بڑے بڑے لمبے لمبے پیر، بہت بڑا عظیم، بہت بڑا قد والا، اونچا لمبا چوڑا۔ ایک قدم اوپر فرسٹ فلور پر تو ایک قدم میں ہی وہ نیچے اتر جاتا تھا۔ پھر جب وہ آتا تھا، ایک قدم نیچے تو ایک قدم اوپر رکھتا تھا، اور وہ فرسٹ فلور پر چڑھ جاتا تھا۔ اس طرح ہوا، ایک دن جب یہ لوگ ٹوک ٹاک کرنے لگے اس جنات کے بارے میں، تو اس جنات کو غصہ آیا اور وہ کھول گیا۔ یہاں تک کہ ان لوگوں نے ایک تعویذ کا پانی اس روم میں چھڑکا۔ اس پانی کا چھڑکنا تھا کہ وہ جنات اتنا کھولا، اتنا غصے میں آیا کہ ایک دن ایک ہی ساتھ میں آ کر 4-5 لوگوں کے سینے پہ بیٹھ گیا، اور سب کو آ کر دبانے لگا۔ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ جب وہ ہمارے سینے پر بیٹھ گیا، اس نے وزن رکھا، بوجھ رکھا، تو ہم ہل بھی نہیں پا رہے تھے، ڈول بھی نہیں پا رہے تھے، بات بھی نہیں کر پا رہے تھے، اٹھ بھی نہیں پا رہے تھے۔ اتنا بڑا وزن، اتنا بڑا بوجھ ہمارے سینے پر وہ رکھ دیا تھا۔ کافی مشقت، کافی دیر تک ہم لوگ کوشش کیے، لیکن پھر بھی ہل نہیں پائے، جب تک کہ وہ خود نہیں اٹھ کے بھاگا۔ دوستو بزرگوں، پھر ان لوگوں نے ایک عامل صاحب کو بلایا۔ وہ عامل صاحب آئے، انہوں نے اپنے عملیات کے حساب سے جو بھی کرنا تھا انہوں نے کیا، اور مگر اس جنات پر کوئی اثر نہیں ہوا۔
आखिरकार वो आमिल साहब भी दोबारा आने में हिचकिचाने लगे, इनकार कर दिया उन्होंने कि नहीं अब मेरे से नहीं होगा। दोस्तों, ये कोई मन घड़त कहानी नहीं है, ये कोई बनावटी बात नहीं है, ये बिल्कुल सच्चा वाकया जिन्नात का, सच्ची कहानी, सच्ची घटना 2006 की बात बता रहा हूँ। मुझे इसलिए इस बात के बारे में मालूमात है कि उन लोगों ने मुझे भी बुलाया था, लेकिन मैं इत्तेफाक से मुंबई जा ना सका उनके इलाज करने के लिए। उन लोगों ने बहुत मुझे इसरार किया और उन्होंने मुझे बुलाने की कोशिश की कि आप आ जाइए, हमारा काम कर दीजिए, हमारा इलाज कर दीजिए, लेकिन मसरूफियत के बाइस मैं मुंबई जा नहीं सका। आखिरकार दोस्तों, ये लोग जब परेशान हो गए, आजिज आ गए, किसी तरह भी उस जिन्नात से इनको छुटकारा नहीं मिला, तो इन लोगों ने उस रूम को, उस घर को खाली करने का इरादा कर लिया। जब तक कि ये लोग उस घर को खाली नहीं किए थे, वो जिन्नात आए दिन सुबह, कभी शाम, कभी रात को, कभी दिन में इन लोगों को सताते रहता था। कभी किसी शक्ल में नजर आता था, किसी शक्ल में आता था, और वो अलग अलग हरकतें करता था। दोस्तों, उस रूम में, उस घर में रहने वाले ये लोग, जो भी 6-7 लोग थे, ये काफी डरे हुए थे, काफी सहमे हुए थे। आखिरकार उस जिन्नात से आजिज आने के बाद इन लोगों ने उस घर को खाली कर दिया, लेकिन उस जिन को उस घर से ये लोग भगा नहीं पाए। दोस्तों, ये बिल्कुल सच्ची घटना है, सच्चा वाकया है, सच्ची कहानी है। जिन्नात जो होता है बहुत बड़ा ताकतवर होता है, बहुत बड़ा शक्तिमान होता है, उसकी ताकत बेहिसाब होती है। एक आम इंसान जिन्नात की ताकत का मुकाबला नहीं कर सकता। दोस्तों, इसी तरह के जिन्नात की सच्ची कहानियां सुनने के लिए हमारे इस चैनल आमिल हकीम को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। दोस्तों बुजुर्गों, मैं आइंदा आने वाली वीडियोस में भी इसी तरह की सच्ची कहानियां आपके सामने लाऊंगा। आप लोग बगौर इस चैनल को देखिए, वीडियो को देखिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, और मेरे चैनल आमिल हकीम को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और मैंने जैसा कि इससे पहले बताया था कि मैं जिन्नात के बारे में बताऊंगा, जिन्नात से बचने का वजीफा बताऊंगा, जिन्नात से बचने की पढ़ाई बताऊंगा। ये सारी बातें मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। एक के बाद एक वीडियो आपके लिए मैं लाते रहूंगा। आप लोगों से अपील है, गुजारिश है कि आप लोग मेरे चैनल आमिल हकीम को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, जिन्नात वाकई में होता है। अल्लाह तबारक व तआला ने जिन्नात को आग से बनाया है। ये एक पोशीदा मखलूक है, ये एक पोशीदा जो है इंसानों की तरह मखलूक है, वो हमसे कुछ अलग होता है।